تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا. اب دیکھیے کہ یہ ہم کسی سے بھی احوال طلب کریں کہ آپ کے کیا احوال ہے تو وہ شخص یہی رپورٹ دیتا ہے جو آپ کے خلیفہ نے دی. تو آپ نے جواباً اسے جو خط لکھا وہ ہم سب کی توجہ کے لیے ایک نیا دریچہ کھولے گا. آپ نے فرمایا کہ تم نے لکھنا شروع کیا، تم نے پڑھانا شروع کیا، آپ نے امامت شروع کر دی، ذکر و مراقبہ لوگوں کو کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے احوال کیا ہیں، یہ تو سارے وہ کام ہیں کہ جو آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو آپ نے ساری کی ساری وہ رپورٹ بھیجی ہے کہ جو آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے کیا کر رہے ہیں، اپنی ذات کے احوال کیا ہے، یعنی اپنی شخصیت پر کیا محنت چل رہی ہے کہ کیا اپنے من کو صاف کرنے کا، اپنے تزکیے کے عمل کا معاملہ، اس میں کوئی ترقی ہوئی، اپنے مشاہدے میں کوئی ترقی ہوئی، اپنے جو اوصاف رذیلہ تھے ان کو ترک کر کے اوصاف جمیلہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا شروع کیا. یعنی یہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز تربیت دیکھیے کہ بندے کو اپنی ذات پر محنت کے لیے اکسایا جا رہا ہے. ہم دوسرے پر محنت کرتے ہیں، اپنی ذات پر محنت نہیں کرتے. ہمیں اگر لفظ محنت کبھی بولا جائے، اب ہمارے ذہن میں آئے محنت کہ میں کہاں محنت کرتا ہوں، تو ہمیں لگے گا ہم اپنے بچوں پر بڑی محنت کر رہے ہیں، ہم اپنے روزگار پر بڑی محنت کر رہے ہیں، ہم اگر کھیل میں ہیں تو اپنے کھیل میں محنت کر رہے ہیں، ہم جس کام میں لگے ہوئے اس میں بڑی محنت کر رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے کہ یہ جو محنت ہے اس کا جو دھارا آپ کی ذات سے بہہ رہا ہے، اس محنت سے ہماری اپنی ذات کے علاوہ ہر چیز کو فیض مل رہا. ہم اپنے اوپر محنت نہیں کرتے. اپنے اوپر محنت کرنا، اپنے آپ کو تراشنا خراشنا، یہ ہم نہیں کرتے. ہماری اپنی ذات تو جھاڑی بنی ہوتی ہے لیکن ہم دوسروں کو سایہ دینے کی کوشش میں لگے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ذات پر محنت، خود پر محنت، یہ ہمارا اولین ہدف ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ذات پر بھی محنت کریں. اپنی ذات کے بارے میں بھی سوچیں کہ میں اپنی سوچ کو کہاں لے جا رہا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں پر بڑی نظر رکھی ہوئی ہے، میں نے اپنے آفس میں اپنے ماتحتوں پر بڑی نظر رکھی ہوئی ہے، میں نے اپنے گھر میں بڑی نظر رکھی ہوئی ہے، ہماری گلی میں کوئی فلاں شخص نہیں آ سکتا، ہم نے گلی پہ بڑی نظر رکھی ہوئی ہے، ہم نے سب جگہ CCTV کیمرے لگا دیے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں اپنی ذات کا آتا ہے تو ہم نے چاروں اطراف میں پہرا لگا رکھا ہے، ہر کسی معاملے پر نظر رکھی ہے. لیکن اگر کوئی نظر سے چونک گیا ہے، اگر کوئی نظر میں نہیں ہے، تو ہمارا اپنا من ہی ہماری نظر میں نہیں ہے. اوروں کو جگایا خوب مگر ہم خود کو جگانا بھول گئے. ہم ہمیشہ دوسرے کی اصلاح چاہتے ہیں، دوسرے کے معاملے کے لیے ہم جج بن جاتے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم شخصیت کو سنوارنے پر اتنی باتیں سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو اس کا نقطۂ آغاز تو ہماری اپنی ذات ہی ہے کہ ہمیں اپنی ذات کو سدھارنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں بھی جو انسانی شخصیت کی ذات کا معاملہ بیان کیا ہے اس کو بھی اگر ہم دیکھیں، کیا فرمایا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ،
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو جب شخصیت کی اصلاح نہیں ہوگی، جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ جن کی شخصیت کی اصلاح نہیں ہوئی ہوگی۔